یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے باپ میں رب کی دو خصوصیات ہوتی ہیں کہ رب میں کیا ہے کہ جتنی بھی اس کی آپ نافرمانی کر لیں، ایک تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اور دوسرا وہ رزق دینا نہیں چھوڑتا. باپ بھی بالکل ایسے ہی ہے، اولاد کتنی نافرمانی اس کی کر رہی ہوتی ہے، ایک تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا ہے اور دوسرا رزق دینا نہیں چھوڑتا. یہ نہیں کہتا کہ بس میں آج سے کھانا تمہارا بند کر دیا، آج سے میں نہیں. وہ اپنی نوازشیں ویسے ہی جاری رکھتا ہے جیسے پروردگار عالم اپنی مخلوق پر نوازش، چاہے وہ نافرمانی کیوں نہ ہو، دیتا رہتا ہے. ان کو کھانا نہیں روکتا، ان کی آسائشیں نہیں روکتا، اور ان سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا. تو باپ میں اپنے رب کی اس طرح سے دو خصوصیات ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ باپ جو ہیں یہ دیکھیے، چاہے باپ بہت غریب ہو، چاہے باپ بہت متوسط مالی اعتبار سے متوسط طبقے کا ہو، یا باپ بہت امیر کبیر ہو، کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو، ہم نے ان تینوں مالی اعتبار سے بہت غریب، متوسط اور امیر سب باپوں کو اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہوتے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف غریب یا متوسط افراد کے لیے ہے، نہیں، ارب پتی بھی اگر ہے وہ بھی ایسے ہی پریشان اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، ان کی فکر مندی اسے کر رہا ہوتا ہے. وہ چاہے بہت غریب بھی ہو. آپ کو میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ جناب یہ مثلا مزدور بھی اگر ہے، غریب بھی اگر ہے، تو وہ ایسا نہیں جو اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے خود کھانے کمانے کے لیے کر رہا ہے. وہ افراد جو اس کے گھر میں اتنے سارے موجود ہیں، یہ ان کے لیے کر رہا ہوتا ہے، بے انتہا تھک بھی رہا ہوتا ہے، یعنی لیکن پرواہ نہیں کر رہا ہوتا. اسے پتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کما کر لے کر جانا ہے. اس کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے باپ کی. باپ کتنے، چاہے وہ سائیکل پہ اسکول لے جانے والا ہو، چاہے گاڑی میں چھوڑنے والا ہو، چاہے اور انتظامات کرنے والا ہو، بہرحال وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اسی طرح سے ایسے ہی فکر مند ہوتا ہے. یہ دیکھیں، موسموں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی نیند کو قربان کر رہا ہوتا ہے، اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو اس طرح سے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اسکول. اس کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے کہ باپ کیا ہے. کتنے باپ ایسے بھی ہیں بیچارے بیمار ہیں، آکسیجن سلنڈر لگا ہوا ہے، لیکن کمانے کے لیے نکل رہے، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے وہ چیزیں ان کو لے کر آنی ہیں، انتظامات کرنا ہے. تو یہ اس لحاظ سے جب ہی کہا جاتا ہے کہ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات پوری نہ کرنے والا شخص کنجوس نہیں ہوتا بلکہ باپ ہوتا ہے. اس کی چیز بہت، اس کا بھی دل چاہتا ہے، انسان ہے کہ یہ چیزیں خریدے، اپنے لیے چیزیں خریدے، لیکن فوراً اس کے دماغ میں اپنے بچے آنے لگتے ہیں. اپنی چیزوں کو قربان کر رہا ہوتا ہے، وہ کنجوسی نہیں دکھا رہا ہوتا بلکہ آپ کے لیے وہ چیزیں سب چیز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ واقعتاً بڑی باپ کی ایک عظیم اہمیت ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے. یعنی یہ کبھی منع نہیں کرتا ہے آپ کو. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ انسان کی اپنی تنخواہ میں تو فقط گزارا ہوتا ہے، عیاشی تو فقط جو ہے باپ کے پیسوں سے ہوتی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں، جب انسان خود کمانے لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی جو ہے تو بڑے مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، بجلی کے بل بھی اس کو بہت کھلنے لگتے ہیں. لیکن باپ کما رہا ہوتا ہے تو آرام سے اے سی بھی چل رہا ہے مستقل، اور لائٹیں بھی جل رہی ہیں، اور بہت ساری یعنی عیش و عشرت کی زندگی وہ باپ کی کمائی سے انسان کر رہا ہوتا ہے. اپنے میں تو بہت مشکل اس کا گزارا ہوتا ہے. اور باپ وہ ہے کہ جیب چاہے اس کی خالی ہو، چاہے پیسے نہیں ہو، لیکن منع نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں سے ادھر سے ادھار لے کے کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اچھا، کتنے ہی ایسے افراد ہیں، چاہے وہ بالکل مزدور طبقے سے ہوں، دھوپوں کی تمازتوں میں کبھی اولاد جا کر دیکھے، وہ جو گھر سے گیا ہوا ہے وہ کتنی زیادہ محنتیں صبح سے شام تک جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور چاہے وہ وائٹ کالر والا جاب کر رہا ہو یا مزدور طبقہ ہو. وائٹ کالر والا بھی بظاہر آپ کو ٹائی وائی لگا کے جاتا نظر آ رہا ہے آفس میں، لیکن اس کی طبیعت خراب ہو، بخار ہو، اس کا دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن ہر صورت میں وہ وہاں پر جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کما کر لانا ہے، اور آپ لوگوں کو، پوری فیملی کو اس کو پالنا ہے. اس کی اہمیت کو آپ باپ کی دیکھنا چاہیے واقعتاً. حتیٰ کہ جو ظاہر ہے جب وہ جاتا ہے اپنی جاب والی جگہ پہ، ملازمت والی جگہ پہ، کاروبار والی جگہ پہ، لیکن ملازمت والی جگہ پہ خاص طور پر، تو اپنے باسز کی کتنی جھڑکیاں سن رہا ہوتا ہے، کتنا ذلیل ہو رہا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں. لیکن وہ اس ذلت کو کیوں برداشت کر لیتا ہے؟ وہ افراد جن کو گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے تاکہ وہ لوگ وہاں پر عزت کے ساتھ رہ سکیں، وہ آپ لوگوں کی خاطر باہر کی ذلتوں کو اٹھاتا ہے. تو یہ بڑی اہمیت والی بات ہے. کتنے افراد ایسے ہیں کہ دیکھیے جو بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا طبقہ ہے، اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، سالہ سال واپس نہیں آ رہے ہوتے ہیں،
کتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اتنے سارے افراد کے ساتھ میجورٹی تو اسی طریقے سے رہ رہی ہوتی نا, ہر کوئی تو اتنا لگزریس لائف نہیں اس کی ہوتی, وہاں پر جا کر کما رہے ہوتے ہیں. کتنی آپ ان کی دیکھیں سالہ سال تک وہاں سے, یعنی کن لوگ افراد کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سب مشکلات اٹھا رہے ہوتے ہیں بیرون ملک جانے والے. انہیں پتہ ہے کہ مثلاً گھر میں بوڑھے والدین کی جو ہے وہ دواؤں کے اخراجات ہیں, بچوں کی فیسیں ہیں, بیوی کے اخراجات ہیں, اور دیگر اس کے رشتہ دار ہیں, بہن بھائیوں کی تعلیم کے خرچے ہیں, اور بہنوں کی شادیاں کرنا ہیں. کتنے اور رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں, پھوپھیاں ہوتی ہیں, خالائیں ہوتی ہیں, اور اس طرح سے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کی کفالتیں بھی ان لوگوں کے ذمے ہوتی ہیں. تو وہ یہ تمام چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے, اور وہ جا کے محنتیں وہاں پہ جا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا وہ اس وجہ سے. اور پھر بعد میں وہ جب آتے بھی ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جناب وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر آیا بھی ہے تو ان کو اولاد کو بعد میں وہ کھلنے لگتا ہے کہ ابا جو ہے واپس کب جائیں گے, اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے باپ ہے, وہ آتا ہے بے اعتدالیاں دیکھتا ہے تو روک ٹوک بھی کرتا ہے کبھی کبھار, تو وہ جو ہے وہ ان کو برا لگنے لگتا ہے. ان کی جو نگاہیں فقط اس سوٹ کیس تک ہوتی ہیں جو وہاں سے لے کر آتا ہے, وہ کیا ہمارے لیے لے کر آئے, اور اس کے بعد پھر باپ کے جانے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. کتنے افراد ایسے ہیں. ایک زمانہ تھا, مجھے اس لحاظ سے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر بہت ڈاکٹرز کی کلنگز شروع ہو گئی تھیں کراچی کے اندر, روزانہ دو تین ڈاکٹرز کو اس طرح سے. تو ظاہر ایک فقہی حکم کے اعتبار سے ہمارے استاد محترم بیرون ملک سے لاہور آئے ہوئے تھے, تو مجھے ان سے یہی معلوم کرنا تھا کہ کہیں شرعی اعتبار سے ملک چھوڑنا واجب تو نہیں ہو گیا مجھ پر. تو میں ان سے ملاقات کے لیے لاہور گیا, وہاں سے ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں. تو بہرحال انہوں نے, ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ, تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے اس میں تو تقریباً واجب جیسا ہی لگ رہا ہے یہ. تو بہرحال پھر میں یہاں سے دبئی چلا گیا, پھر وہاں جا کر ایک سال کے اندر بہرحال حالات کچھ بہتر ہوئے, پھر وہاں سے واپس آیا. لیکن جو اس قیام کے دوران, ظاہر ہے میں اکیلا گیا تھا, میں کارنش وغیرہ ہوتا تھا, وہاں بینچز پڑی ہوتی تھیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد, اتنی مایوسی اور یعنی اتنا کرب ان کے چہروں کے اوپر میں نوٹ کرتا تھا. کبھی کبھار کسی سے پوچھ بھی لیتے تو پتہ چلا کوئی 5 سال سے کوئی جو اپنے گھر نہیں گیا ہے, اپنے وطن نہیں گیا ہے, کوئی کسی کو 7 سال ہو گئے. وہ کہتے ہیں اگر ہم چھوڑ کر جائیں گے تو پتہ نہیں ہم جاب ہمیں دوبارہ ملے نہ ملے, ریپلیسمنٹ نہ ہو جائے ہماری. تو وہ جاتے ہی نہیں تھے, اور اتنی اداسی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سمندر کو دیکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ کیا ہے, یہ باپ ہے. یہ سارے جو ہے نا, یہ اتنی پریشانیاں اور یہ سب کچھ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ کے اپنے خیال میں کہ وہ باپ ہے, بڑا مزے سے جو ہے وہ گویا ان جگہوں کے اوپر ہے نہیں, وہ بے تحاشا ان کی محنتیں اور خدمات ہوتی ہیں. باپ دیکھیے وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ, یعنی اس کے لیے اسے کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں, وہ چاہتا ہے کہ آپ کامیابی, میرا بیٹا میری بیٹی یہ کامیابیاں حاصل کر لیں, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کامیاب ہو. دنیا کا واحد یہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اس کے اولاد اس سے زیادہ کامیاب ہو. مثلا اگر وہ ڈاکٹر ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا ڈاکٹر ہو جائے. میں عالم دین ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا عالم دین بن جائے. میں انجینئر ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے بھی اوپر چلا جائے. اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کو تمام آسانیاں مہیا کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ اس کا آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. اور یہ بچہ ناہنجار یہ جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے. یعنی اس نے, دیکھیے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب آپ پر لگا دیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. تو یہ بہرحال یہ اس قسم کے بھی جملے لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں. یعنی اس نے دیکھیے ہر وہ چیز کر دی ہے, جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سارا آپ پر لگا دیا. کم تھا یا زیادہ تھا, جو بھی تھا وہ آپ کے اوپر اس نے لگا دیا. پھر بعد میں اولاد جو ہے نا اس قسم کی باتیں اس کو سننا پڑتی ہیں.